اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان الفاظوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کو پڑھنا سیکھیں گے کہ اگر آپ ان الفاظوں کو سمجھ لیں اور اچھے سے سیکھ لیں تو پورے قرآن مجید کی تلاوت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنی تلاوت سے مطمئن نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو ایک بار آخر تک دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے کچھ چیزیں ہیں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا، ان کو اچھے سے سمجھ لیں، ان کو کہیں لکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں یہ الفاظ دیکھیں، این یضرب، اس میں الف کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نون ساکن ہوگا، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات اور یاد رکھیں کہ نورانی قاعدہ پڑھتے ہوئے ہم ایک چیز پڑھتے ہیں جس کو حروف یرملون کہا جاتا ہے۔ یہ 6 حروف ہیں کہ اگر ان سے پہلے نون ساکن اور تنوین آئے گی تو ادغام ہوگا۔ ناظرین، ادغام کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ادغام کی سمجھ آ جائے۔ ناظرین، وہ 6 حروف یہ ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، یعنی یرملون نام انہی 6 حروف کو ملا کر بنا ہے۔ تو ان 6 حروف سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے، نون ساکن آ جائے یا تنوین آ جائے تو ادغام ہوگا۔ ناظرین، نون ساکن اور تنوین کسے کہتے ہیں اس کے متعلق بھی ویڈیو موجود ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو چینل پر دیکھ لیں تاکہ اس پورے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ سکے۔ یہاں میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر جزم آ جائے اسے نون ساکن کہتے ہیں، اور تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو۔ تو اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ادغام کیسے ہوگا، یہ ہم آج اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ ان 6 حروف میں سے 2 حروف ایسے ہیں کہ ان کو پڑھتے وقت ہم نے غنہ نہیں کرنا، یعنی ناک میں آواز نہیں چھپانی۔ ان میں سے ایک ہے را اور دوسرا ہے لام، را اور لام۔ باقی 4 حروف میں ہم آواز کو ناک کے بانسے سے نکالیں گے۔ تو آئیے ناظرین اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں یہ الفاظ دیکھیں، مِن رَبِّکَ، مِن رَبِّکَ، اس میں نون ساکن کے بعد را ہے، یعنی یہ حرف یرملون میں سے ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ را اور لام پر غنہ نہیں کرنا، آرام سے پڑھیں گے، اور نون کو بالکل بھی نہیں پڑھنا، یعنی میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، مِن رَبِّکَ، مِن رَبِّکَ۔ اب یہاں بہت سارے لوگ اس کو مِن رَبِّکَ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ایک غلطی ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم ان 6 حروف کی نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلے ان کی ترتیب دیکھیں، ایسے ہوگی، یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ ان میں سے دوسرا اور چوتھا حرف وہ ہے جس پر نون ساکن اور تنوین کے بعد غنہ نہیں ہوگا، اور باقی 4 حروف پر ہوگا۔ تو ہم اس کو اسی ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یا کو نون ساکن کے ساتھ دیکھیے۔ اس آیت میں یہ لفظ دیکھیں، مَن یشاء، مَن
میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اس میں نون ساکن ہوگا اور یا پر غنہ کریں گے، من یشاء۔ اب یا سے پہلے تنوین کے ساتھ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں، اندادا یحبونہم، یحبونہم، یا سے پہلے دال کے اوپر تنوین ہے تو یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین را کی مثال دیکھیں، من ربہم، من ربہم، میم کو را کے ساتھ ملائیں گے، اس میں نون ساکن ہے اور یہ وہ لفظ ہے جس پر غنہ نہیں کیا جائے گا، یعنی را اور لام دوسرا اور چوتھا لفظ، تو یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، من ربہم۔ اب تنوین کے ساتھ را کی مثال دیکھتے ہیں، رؤوف الرحیم، فررحیم، را سے پہلے فا پر تنوین ہے تو اس کو بھی ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین میم کی مثال دیکھتے ہیں نون ساکن کے ساتھ، مم ماء، میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم سے پہلے نون ساکن ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، مم ماء۔ اب ہم میم کی مثال تنوین کے ساتھ بھی دیکھتے ہیں، فَعِدَّةٌ مِّن، تم من، یعنی میم سے پہلے تا اور اس کے اوپر تنوین ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین لام کی مثال نون ساکن کے ساتھ دیکھتے ہیں، یُبَيِّن لَنَا، یا کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کو بغیر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے ہم نے پیچھے لفظوں میں غنہ کیا ہے، مما، فعدۃ من، اس طرح یہاں پر غنہ نہیں ہو رہا بلکہ ہم اس کو بہت آرام سے پڑھ رہے ہیں، یبین لنا۔ اس کے بعد تنوین کے ساتھ لام کی مثال دیکھیں، لباس لہن، سلہن، یعنی لام سے پہلے سین ہے اور اس کے اوپر تنوین تو یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین واو کی مثال نون ساکن کے ساتھ دیکھیں، من والن، دونہ من والن، یعنی واو سے پہلے نون ہے اور نون ساکن ہے تو میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، من والن، اور غنہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین تنوین کے ساتھ واو کی مثال دیکھیں، جمیعا وان اللہ، واو سے پہلے عین ہے اور عین کے اوپر تنوین تو اس کو بھی غنہ کر کے ملایا جائے گا، جمیعا وان، وان۔ اس کے بعد ناظرین نون کی مثال دیکھتے ہیں نون ساکن کے ساتھ، من نظرن، یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، نون سے پہلے نون ساکن ہے تو میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پر غنہ ہوگا، من نظرن، من نظرن۔ اب اس کی مثال تنوین کے ساتھ دیکھ لیں، سلطانا نصیرا، نصیرا، نون سے پہلے نون ہے اور نون کے اوپر تنوین تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو ناظرین ہم نے حروف یرملون کی نون ساکن کے ساتھ اور تنوین کے ساتھ دونوں طرح سے مثالیں دیکھ بھی لی ہیں اور سمجھ بھی لی ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے تقریباً ہر آیت میں یہ لفظ آئیں گے تو اب آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کی تلاوت بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ تو ناظرین مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔